أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان خاور صدیق پروگرام اشرۂ رحمت کے ساتھ حاضر خدمت ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تاک راتوں میں سے جن راتوں کا ذکر کیا گیا ہے رمضان میں، ان میں سے سب سے اہمیت کی حامل آخری عشرے کی گستاخ راتیں ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان راتوں میں جو شب قدر کو پالے، شب قدر وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور جب شب قدر ہوتی ہے اس رات جو مسلمان، جو اللہ کا بندہ شب قدر پا لیتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور بے ساختہ وہ سجدے میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے. اور جب وہ آقا کریم کے صدقے سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اپنے رب کو نہایت ہی مہربان پاتا ہے. اور رب ایسا رب جو اس ماہ میں کے آخری عشرے میں اپنے بندوں کے گناہ بخش دیتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ کریم یہ رات ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس رات میں اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ ٹرانسمیشن جو کہ بزم درود پاک کے ذریعے تمام کی جا رہی ہے، ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ملک پاکستان اور پشاور کے مایہ ناز ثنا خوان مصطفیٰ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ مختلف چینلز پر بھی بیٹھتے ہیں، چینلز پہ کام کر رہے ہیں. حضور کی نعت ان کا حوالہ اور پہچان رہی ہے. میری مراد جناب محمد فیصل جاوید کریمی صاحب سے ہے. میں دل کی عطا گہرائیوں سے فیصل صاحب کو اپنے آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہر دل عزیز ثنا خواں، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن محمد عمران حسن قادری صاحب موجود ہیں. آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہماری بزم کے صدر جناب محمد عبدالکبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آج باتیں ہوں گی فیصل بھائی سے، ان کی زندگی کے بارے میں، شعبہ نعت کے بارے میں، اور انشاءاللہ آقا کی نعت بھی سنیں گے فیصل بھائی سے. تو میں مائک دوں گا جناب محمد عمران حسن قادری صاحب کو کہ وہ فیصل بھائی سے سوالات، جوابات اور ان کی زندگی کے بارے میں جو بھی ہے اس کے سلسلہ آگے بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بزم درود پاک کے پلیٹ فارم سے اپنے چھوٹے بھائی اور نہایت نفیس انسان نعت خان تو سرکار کا بڑا ہوتا ہی ہے، لیکن انسان بڑا ہونا بڑی بات ہوتی ہے. تو میرے بہت ہی پیارے بھائی اور دل سے قریب فیصل جاوید کریمی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں، اور اپنے اس پلیٹ فارم سے عبدالکبیر صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے خاور بھائی کی طرف سے، بزم درود پاک کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ نے وقت نکالا اس پروگرام میں شرکت کی. ہمارا جو موٹیو ہے وہ یہی تھا کہ چونکہ ہماری ٹرانسمیشن کے دن بہت تھوڑے تھے، 6 سے 7 دن، اور اس میں پشاور کے چیدہ اور چنیدہ لوگوں کو بلانا
تھا کہ جنہوں نے ثنا خوانی میں اپنا ایک نام بنایا اور اکیڈمیز بھی آپ نے چلائیں اور نعت کے فروغ کے لیے بھی کام کیا. آپ سے میں پہلا کوشچن یہ کروں گا کہ آپ جیسا کہ موسٹلی کوشچن کیا جاتا ہے کہ آپ کی رغبت کیسے ہوئی نعت کی طرف اور کون سے عناصر تھے جن کو دیکھ کے جن لوگوں کو دیکھ کے آپ کی اٹریکشن بنی نعت کی طرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو آپ کی بزم کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں, ہمیشہ پیار کرتے ہیں, ہمیں بلاتے ہیں. ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن یہ آپ کی محبت ہے جو ہمیں کھینچ کر لے آتی ہے, اور یہ ذکر ایسا ہے جس کی نسبت سے ہم اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے پوچھا تو 1996 میں براملی میں مدرسے میں پڑھتا تھا, تو وہاں پہ میں نے ایک ٹائم اذان دی تھی. اذان دینے کے بعد انہوں نے میرے والدین تک رسائی کی اور ان کو کہا کہ بچے کی آواز اچھی ہے تو آپ اس کو مزید اذان میں پریکٹس کروائیں, قرات میں کروائیں. تو میرے جو چاچو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ کیا تم مجھے اذان سناؤ گے؟ تو میں نے ان کو کہا جی مجھے شرم آتی ہے. میں چھوٹا تھا اس ٹائم پہ, 6 سال کا تھا یا 7 سال کا. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ تم جا کے دوسرے کمرے میں اذان دو, میں یہاں پہ سنوں گا. اچھا. تو جب میں نے دوسرے کمرے میں اذان دی تو چھوٹا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا میں تمہیں انعام بھی دوں گا. تو میں انعام کی لالچ میں گیا, میں نے اذان سنائی. جب اذان سنائی تو چاچو نے مجھے اس ٹائم پہ 10 روپے انعام دیے. اچھا. اور مجھے کہا کہ کیا تم نعت پڑھو گے؟ میں نے کہا جی پڑھوں گا. تو پھر وہ مجھے لے کر گئے. اس ٹائم پہ انجمن عندلیبان ریاض رسول نعت اکیڈمی تھی, تو اس میں مجھے بٹھایا. تو بٹھانے کے بعد ہی فوراً اللہ بخشے صوفی جاوید صاحب کو انہوں نے کلاسز لی تھی. پھر شہزاد بھائی بھی آئے, نیازی بھائی بھی آئے, آپ سے بھی ہم نے کافی رہنمائی لی, اور فواد بھائی سے, ان سب سے پڑھتے آج آپ کے سامنے. اور الحمدللہ اسی اکیڈمی میں آج مجھے شرف حاصل ہوا ہے, وہاں پہ پڑھا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ ہماری مضافات میں اور پشاور کے اندر تقریباً 9 نعت اکیڈمیاں ہیں, اور جس میں ہم بچوں کو ریگولر طریقے سے پڑھا رہے ہیں. ماشاء اللہ. میں نعت اکیڈمیز کے حوالے سے میں نے دیکھا, ایک جب ہماری پشاور نعت کونسل بنی تھی اس میں بھی آپ بڑا ایک ایکٹیو رول ادا کر رہے تھے, اور آپ نے لوگوں کو اکٹھا بھی کیا. پھر اکیڈمیز کے حوالے سے بھی آپ کا کافی ورک میں نے دیکھا. ایک بڑا ہیکٹک سا کام ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا, ان کو سمبولکلی جو ہے نا وہ مطلب ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا. حالانکہ یہ ہماری فیلڈ تو ہے بڑی پاکیزہ, لیکن نزدیکیاں کم ہیں اس میں. بالکل آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہے, ہم اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, تو کوشش کے باوجود بھی شاید ہم وہ رزلٹ نہیں لے سکے جو ہمیں لینا چاہیے تھا, جو ہمیں ملنا چاہیے تھا. لیکن آپ کی کنٹریبیوشن اس میں ہے. آپ کے جو فیلڈ ہے جس میں آپ کام بھی کرتے ہیں, میں نے اس میں بھی دیکھا کہ آپ بڑے ایکٹیو ہیں اپنے کام کے حوالے سے بھی. تو کیا جبلت میں یہ چیز ہے, یونٹی؟ شاید میں یہ کہوں گا کہ میرے والد محترم سے مجھے یہ چیز ملی ہے. میرے والد محترم بھی جب ایک کام کی طرف توجہ دیتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ جب مولا علیہ السلام کا قول مبارک بھی ہے کہ آپ جب ان کے ساتھ بھی محبت کریں گے یا کسی سیدھے راستے پہ جائیں گے تو رکاوٹیں بہت آئیں گی آپ کے پاس, اور ہمیشہ زمین آپ کی جو ہوگی وہ گرم ہوگی. تو جیسا کہ آپ نے کہا ہم نے پشاور نعت کونسل بنائی, لیکن کچھ وجوہات جو آپ کو بھی پتہ ہے اور بھی ہمیں پتہ ہے. سب سے بڑی بات اس آپ کی ٹرانسمیشن کی وساطت سے میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت پاکیزہ کام ہے اور بہت محبت کا کام ہے. ہمیں دلوں سے کدورتیں نکالنی چاہیے اور ایک دوسرے کو عزت دینی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے اور چلنا چاہیے, تو ہم کامیاب ہوں گے. ہم دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں, اپنا بڑا سمجھیں. اگر عمران بھائی ہے تو آپ کی عزت میری عزت ہے. ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے, دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں گے. جب ہم سمجھیں گے تو پھر دوسرا بھی ہماری عزت کو سمجھے گا. بارگیف وہ زیادہ لمبی باتیں نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کے بعد الحمدللہ میرا مشن پہلے بھی تھا کہ گلی گلی کوچے کوچے میں آقا علیہ السلام کے ثناخوان ہونے چاہیے, اور وہ ہم نہیں بھی ہوں گے تو ہوں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے بعد بھی میں نے اپنا مشن جاری رکھا, اور آج تک الحمدللہ میرا تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے تھوڑا سا گیپ آ گیا تھا, لیکن الحمدللہ وہ ہم نے بڑا جلدی ریکور کر لیا. ہماری جو اظہر خانی کی اکیڈمی ہے سب سے الحمدللہ اس ٹائم پہ دوسرے نمبر پہ جا رہی ہے,
ہماری شہر کی اکیڈمی کی نسبت سے. وہاں پہ جو پٹھان بچے ہیں عمران بھی آپ کبھی وزٹ کریں, وہاں پہ آئیں, اپنی بزم کے تھرو آئیں, میں کہوں گا لائیو ٹرانسمیشن کریں ان بچوں کی, اور دیکھیں کہ وہ کس جذبے کے ساتھ آتے ہیں اور کس طرح, اور بلکہ آپ ہمارے ساتھ چینل میں بیٹھتے ہیں, آپ نے پشت اسپیکر سنے کس طرح وہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. تو ہم ان کو وہاں پہ تربیت دے رہے ہیں, ہماری اندرون شہر میں بھی ہیں انشاءاللہ. ہم آپ کو بھی کہیں گے, آپ کی مصروفیات تو بہت زیادہ ہوتی ہیں ہمیں اندازہ ہے, لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم نے جب بھی آپ کو پکارا ہے آپ نے لبیک کہا ہے, اور انشاءاللہ پھر بھی ہم آپ کو کہیں گے تو آپ انشاءاللہ لبیک کہیں گے, اور ایک اکیڈمی ایسی ہوگی جس میں آپ بھی آ کے انشاءاللہ. بالکل. میں جو ویسے تو میں آپ سے سیکھتا رہتا ہوں, آپ بھی میرے استاد ہیں ماشاءاللہ, اور یہ آپ کی مہربانی ہے, بڑا پن ہے, اور ہم پھر بھی چاہیں گے کہ آپ آئیں, ہم آپ سے اور بھی سیکھیں. میں صرف وزٹنگ ہی ہر جگہ رہ سکتا ہوں, آپ کو پتہ ہے. بالکل یہ بھی بڑی بات ہے. آپ کیا سنائیں گے, آپ کا فیوریٹ کلام کون سا ہے؟ چونکہ اب رمضان کی آخری راتیں ہیں, تو کوئی ایسا کلام سنائیں جو کہ پرکیف ہو, کیفیت والا ہو, اور محفلوں سے ہٹ کے کلام میں سننا چاہ رہا ہوں آج آپ سے. کچھ ایسی کیفیت ہو کہ ہمیں مکین گنبد خضرا کے قدموں میں لے جائے گی. تو آپ کو ایک کلام پہلے سناؤں گا, اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا کلام جو آپ نے جس طرح کہا, ابھی راستے میں آ رہا تھا تو ایک کلام میرے ذہن میں آیا, تو وہ پہلے سنا کے اس کے بعد انشاءاللہ پھر موقع ملا تو پھر آپ کو دوسرا سناؤں گا. آج سارا موقع آپ کے ہی ہے. جزاک اللہ, یہ آپ کی مہربانی ہے, آپ کا بڑا پن ہے. درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جیسا میں نے پڑھنا کچھ اور تھا, آپ کا حکم ہوا ہے کہ ایسا کلام, تو وہ کلام پڑھنے لگا کہ جو کلام میں نے غار ثور, غار حرا اور آقا علیہ السلام کے در مبارک کے سامنے, روضہ مبارک کے سامنے بارہا پڑھا, لیکن اس وقت مجھے اس کا ایک ہی اشعار یاد تھا, وہ پڑھتا رہا تھا. لیکن آج پورا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر. دل و نگاہ کی دنیا نہیں پوری ہے, دل و نگاہ کی دنیا ہوا ہے تو حاضری
سے میری حاضری لگی ہوئی ہے شروع ادھر سے میری حاضری لگی ہوئی ہے. اب جو شعر جو ہم نے لگو یہ وہ اشعار ہے جو میں نے وہاں پہ بارہا پڑھا. 2.5 گھنٹے الحمدللہ خالص طور پر پڑھنے کے ساتھ حاصل ہوا اور تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ یہی شعر صرف ایک ہی اشعار اور اس کی گرہ بندی ہم کرتے رہے غار ہرا پہ بھی اور اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پڑھنا نصیب ہوا. صرف یہی اشعار اس ٹائم پہ یاد تھا اور زبان پہ جاری تھا پڑھ رہا تھا. یہ سر اٹھا سر اٹھا یہ سر اٹھائے یہ سر اٹھائے یہ سر اٹھائے جو میں جانا وہ جانب خود کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ بجا جائے گا میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. اور غلام ہاشم جب سید الورا کے چلے لیوان حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور نصیر کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. اے فرشتو اے فرشتو میرے آقا دونوں ٹھہرو کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. مجھ کو نہ دیکھے میری نسبت کو دیکھیے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. پل پر سے مجھ سا پل پر سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. کیوں نہ پلڑا
بہت اچھی حاضری اور بڑی پرکیف حاضری اور حضوری والی حاضری ماشاء اللہ فیصل جاوید کریمی صاحب آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور سننے والے بھی میرے ساتھ بھی اس وقت کافی دوست مجھے جوائن کر چکے ہیں ملک اور ملک سے باہر سے بھی، تو ماشاء اللہ میرے دوست جو بھی سن رہے ہیں ان کے لیے فیصل جاوید کریمی ایک ایڈیشن ہوگا، اور آپ نے شاید پہلی مرتبہ ہمارے اس پشاور کے نوجوان کو سنا، اللہ تعالیٰ اس پہ پڑھنے میں برکت عطا فرمائے، اور خوبصورت پڑھنے والا اور زندگی سے پڑھنے والا ثنا خان۔ فیصل کیا دوسرا کلام آپ کون سا سنائیں گے؟ دوسرا کلام بہت ہی خوبصورت ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا، آپ کی سماعتوں کی نظر جا زندگی
علی کے در سے ہی حق کا قانون ملتا ہے میں اس علی کی ولایت پہ کیوں نہ ناز کروں کہ جس علی کا محمد سے خون ملتا مشکلات کے رستے پہ ہار کے وہ بد نصیب دیکھ علی کو دروازہ علی سے یہ خیرات جا علی امام منست و فلم ہزار جان گرامی فدائے نام علی اور میرے مولا کی ذات کیا ہے وہ جلتی دھوپ میں صحرا کو آب دیتا ہے بہار دور ہو پھر بھی گلاب لگا یہی تو علم کہ علی سوال سے پہلے جواب دیتا ہے دروازہ علی سے دروازہ علی سے یہ خیرات سر سرا کچھ کر یزید نچائے جو جفا بناتا ہے حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے یزید بنتے ہیں لوگ کوشش سے حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا کملی والیا کرم کا ہے میرا کر دے کرم یتیمان ستائی تیرے نام لگتی جیڑیاں شان بائی علی ماندہ واسطائی لال علی کے لاڈلے ہیں اونا تو قریب ماندہ واسطائی اونا سارے ابھی چھوڑی مولا
حسین قرآن کی زبان ہے، حسین عرفان کی سلطنت ہے، حسین اسرار کا جہاں ہے، حسین سجدوں بری زمین ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ ذرا حسین سے کچھ کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ فیصل بھائی بہت پرکیف اور ایک ماحول بن گیا، اور جو حالات جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ نے کلام پڑھا، اور دیکھنے والے بھی بہت لطف لے رہے ہوں گے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ نیو کمرز کو کیا کہیں گے آپ، جو نئے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اکیڈمیز میں سیکھنے کے لیے، کیا دیکھتے ہیں آپ ان کو؟ میرا تو ایک میسج ہے کہ ذکر سرکار علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ہی فقط ایک زندگی کا نام ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں یہ ہوگا تو آپ انشاءاللہ کسی موڑ پہ
کسی چوراہے پہ بھی آپ ٹھوکر نہیں کھائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاؤں ہمیشہ گرم زمین پر ہوں گے، لیکن آپ نے اس پہ چلتے جانا ہے کیونکہ حق ہمیشہ اسی طرح چلتا ہے، اور فرقہ واریت کو آپ نے ہوا نہیں دینی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ نے اپنا عشق، اپنی جو حاضری ہے، اپنا جیلو ہے، وہ دل سے لگانا ہے، صرف انہی کے ساتھ۔ تو جب ان کے ساتھ ہم سب کچھ اپنے لگا لیں گے، تن من دھن سب کچھ ان پہ لگا لیں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور وہ آخرت بھی ہماری انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ تو جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ پھر میرے آقا کہیں گے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے انشاءاللہ۔ فیصل بھائی، آپ نے بہت سی اکیڈمیز میں رہنمائی کر رہے ہیں، آپ نے خود بھی کبھی کسی مقابلے میں حصہ لیا؟ جی الحمدللہ، بچپن سے ہی کافی مقابلوں میں حصہ لیا ہے اور آل پاکستان بھی گیا ہوں، اس کے علاوہ ایئر وائی کے مقابلے میں بھی حصہ لیا تھا، اس کے علاوہ پشتو کی زبان میں الحمدللہ میں نے گاڑی بھی کی تھی، اور ڈسٹرکٹ لیول، صوبہ لیول الحمدللہ ہمیشہ کام کرتا رہا ہوں۔ لیکن الحمدللہ ابھی عمران بھائی کو پتہ ہے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی دعاؤں سے، ان کی زیر نگرانی ہم چل رہے ہیں، بڑوں کا سایہ، ان کا سایہ میرے سر پہ اللہ، میرے اساتذہ کا، نیازی بھائی کا، فواد بھائی کا، جتنے بھی ہیں احباب سب میرے استاد ہیں، سب میرے بڑے ہیں، اور اللہ سب کا سایہ ہمارے سر پہ تعدیر قائم و دائم رکھے، اور انشاءاللہ یہ بہاریں اس طرح چلتی رہیں گی۔ ایک سوال جو ہے وہ آج موقع ملا، عمران بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پشاور نعت کونسل کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ پشاور نعت کونسل انشاءاللہ پھر اجاگر ہوگی انشاءاللہ، چونکہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو بستر پہ تھا، لیکن وہ پشاور نعت کونسل کا جو مشن ہے وہ الحمدللہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے انشاءاللہ، اور چلتا رہے گا، ہم نہیں ہوں گے لیکن یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ چلے، انشاءاللہ وہ چلتا رہے گا ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ذوق کے حوالے سے آپ کا مینٹور یا جن کو آپ نے اپنے نعتیہ کیریئر کے آغاز سے ہی مینٹور رکھا، جن کو سننا پسند کیا، وہ کون کون ہے جن سے آپ نے کہا یہ دیکھا کہ مجھے سیکھنے کو کچھ مل رہا ہے؟ ایک ہوتا ہے انسان کا ایک مائنڈ لیول ہوتا ہے، ان میں کون کون سی شخصیات ہوتی ہیں؟ ان میں سردار نیاز محمد نیازی صاحب ہیں، انہوں نے میری بہت تربیت کی، سعید پارس صاحب ہیں، انہوں نے میری بہت تربیت کی، اور میں بچپن میں سب کو سنتا تھا، اس ٹائم پہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، 1996 سے لے کر 2000 تک، تو سب کو سنتا تھا، کیسے چلتی تھی آج خورشید سروری صاحب کو، خورشید صاحب کو سنتا تھا، پھر مجھے ایک موقع ملا تھا، خورشید صاحب اللہ ان کے درجات میں فرمایا، ان کے سامنے پڑھنے کا موقع ملا تھا، تو انہوں نے بڑی محبت سے نوازا تھا، پھر ایسے آج خورشید سروری صاحب کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا تھا، انہوں نے بھی بہت محبت سے نوازا تھا، تو پھر اس طرح عمران بھائی کو بھی سنتے رہے۔ مجھے عمران بھائی کی کریں بہت پسند آتی تھی، میں جب ان کو بچپن سے سنتا تھا، یہ جب ربائیاں بیچ میں پڑھتے تھے تو وہ دل کو چھو لیتی تھی، اور میں سوچتا تھا کہ میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا اور پڑھوں گا۔ میں نے ایک بات ہمیشہ نوٹ کی ہے، جب انسان کسی کے ساتھ ملتا نہیں ہے نا تو اس کے بارے میں بہت سارے خیالات ذہن میں آتے ہیں، اور ہمارے لوگ بہت سارے کہہ دیتے ہیں کہ یار وہ خاور ہے یا عمران نہیں ہے، کبیر ہے، یار وہ تو بڑا چھوڑو یار، وہ تو کدھر، یا ہماری اردو میں کیا چھوڑو یار کسی۔ تو جب انسان اس طرح کی وہ ذہنی تاثرات بناتا ہے تو پھر وہ اسی طرح ہی رہ جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسرے انسان کے پاس آئے، اس کو دیکھے، اور میں نے اسی طرح کیا۔ مجھے اگر عمران بھائی سے سیکھنے کا موقع ملا، میں ان کے منہ پہ نہیں گیا تھا، میں نے ان سے سیکھا۔ مجھے فواد بھائی سے موقع ملا، ان سے سیکھا۔ میں ایئر وائی گیا، میں نے اویس غالبی صاحب سے سیکھا، میں نے خالد حسین صاحب سے سیکھا، میں نے زبیر شاہ سے سیکھا، سب سے سیکھا۔ اور آج کل کمپٹیشن چل رہا ہے تو عمران بھائی کو پتہ ہے میں جو سب اچھا پڑھنے والا ہے، میں بہت کم تک پڑھنے والا ہوں، اور ان سب کا پڑھنا مجھ سے بہت افضل ہے، اور میں ان کو بھی اپنا سینئر سمجھتا ہوں اور ان کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور ان سے بھی کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کل کے دور میں پہلے تو نہ یوٹیوب تھا، سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ پہلے تربیت لینا سیکھنا زیادہ مشکل تھا، یا اب یہ یوٹیوب کے اور سوشل میڈیا کے دور میں سیکھنا زیادہ مشکل ہے؟ ابھی تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا، مطلب ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایسے انداز سے سیکھے کہ بس وہ کل ہو جائے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ پہلے زیادہ جلدی گروم ہو جاتے تھے، یا اب جو جنریشن ہے وہ ابھی تو بہت فاسٹ ہو گئے۔ پہلے تو ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی تھی، ریاضت کرنی پڑتی تھی۔ میں صبح اٹھتا تھا فجر کے ٹائم پہ، فجر کے بعد ایکسرسائز کرنا، میرے والد محترم نے بہت میرے ساتھ محنت کی ہے۔ وہ ہمارے پارک ہے تحصیل پارک، وہاں پہ رننگ کرنا، رننگ کے بعد ایکسرسائز کرنا، ایکسرسائز کے بعد میں نے اس کی نعتیں پڑھنا۔ ایون کہ جس دن میں نہ جاتا تو اس دن پارک سے مجھے فونیں آتی کہ آج کیوں نہیں آئے،
تو میں جا کے تیاری کرتا. رمضان ہوتا تو رمضان میں افطاری کے بعد میں جاتا, رات کو وہاں پہ 1-2 گھنٹہ کی محفل پڑھتا, روزانہ پریکٹس کرتا. تو میرے والد محترم نے مجھے کبھی آرام سے بیٹھنے نہیں دیا. جب صبح اٹھتا تھا تو مجھے کہتے تھے چل بیٹا نعت سنا. جب اسکول سے آتا تھا تو کہتے نعت یاد ہے سنا, میں سناتا تھا. تو محلے کے بھی سب لوگ ماشاء اللہ سنتے تھے, اور اس طرح وہ ذوق بنتا رہا. پھر ایک کو سنا, دوسرے کو سنا, سوشل میڈیا آ گیا, سب کو سنا. تو میرے خیال سے اب سیکھنا بہت آسان ہو گیا. اب یوٹیوب پہ ہر کوئی کلاسز لیتا ہے, ڈال دیتا ہے, تو اس سے سیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. پہلے بہت مشکل تھا ہمارے لیے. اور میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یوٹیوب پہ کلاسز لینے سے وہ ادب والا معاملہ پیچھے ہو گیا, اور باقی سیکھنا سکھانا آسان ہو گیا. اور ماشاءاللہ وہ سب آپ کے والدین کی, آپ کے والد گرامی کی وہ محنت ہے جو پھل ان کے سامنے آج لگا ہوا ہے. جس طرح آپ نے نام کمایا, عزت کمائی, کچھ سنائیں ہمارے ناظرین کو ایک کوئی نیا کلام اپنا. آخر میں منقبت مولا کائنات مشکل بشار شیر خدا عمران بھائی میرے ساتھ پڑھیں گے. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی مل کے پڑھا تھا, اور ماشاءاللہ کافی فرمائشیں ہیں اس کی, تو یہ مل گئی انشاءاللہ. بھائی عمران جی آپ کی اجازت سے. نصیب نہ جگایا علی علی کر کے, نصیب اب نہ جگایا علی علی کر کے, ہر ایک غم کو مٹایا علی علی کر کے, ہر ایک غم کو مٹایا علی علی کر کے. اسے جہاں میں کوئی کمی دونوں جہاں میں کوئی کمی آئی. خدا کو جس نے منایا علی علی کر کے, خدا کو جس نے منایا علی علی کر کے, خدا کو جس نے منایا کر کے. میری نظر میں علاج تھا ان کا, میری نظر میں علاج تھا ان کا. میری نظر میں یہی ایک علاج تھا ان کا کہ منافقوں کو جلایا علی علی کر کے. دانے پہ مہرے نبی خدا کی قسم ہے, دانے پہ مہرے خدا کی قسم کہ خدا کے رزق کو کھاؤ علی علی کر کے, خدا کے رزق کو کھاؤ علی علی کر کے. اپنے شجرے دیکھے کہاں خراب
وطن کے وسیلے سے جسے کہنا آیا علی علی کر کے اور حصار والا ہواؤں نے ارد گرد حصار شعر ہے اور خاور بھائی بہت ہی گہرائی ہے اس بات میں کہ حصار باندھا ہواؤں نے ارد گرد آ کر وہ کیسے دیا جو میں جلایا علی علی کر کے دیا جو میں جلایا علی علی کر کے دلوں زبان پہ یہ ہم نے ٹرانسلیشن میں نہیں پڑھا باپ مجھے یاد آ گیا دلوں زبان پہ ہے چھایا علی علی کہنا ہمیں تو راس ہے آیا علی علی کہنا کہ خدا کا شکر ہے الحمد ہم موادی ہیں کہ میری ماں نے سکھایا علی علی کہنا کہ میری ماں نے سکھایا علی علی کہنا دیا جو میں نے جلایا علی علی کر کے کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سامنے سرور خدیر قربت صحابہ کے سامنے سرور میرے نبی نے دکھایا علی علی کر وچ خون غلیل نبی آپ کے شافی میں جیا کوئی بول نہیں من کرتو مولا تسی یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی پانا شور نہیں میرا اگلے فیصلہ ہے تسی علی چھڑنا ڈور نہیں او شافیوں سے میری نجات ہونی او جیتے پر جیتے علی دی مور نہیں یہ ہمیں تو راز ہے آیا علی علی کہنا اس منقبت کا سب سے خوبصورت شعر جو میری بیان میں ہے وہ یہ ہے شاعر لکھتا ہے علی علی کہنا لکھا نہ ہو جو مقدر میں ہو بھی مل
अच्छा फैसल भाई, पूछना ये है कि बज़्म दुरूद पाक जो मिशन लेके चल रही है, आपके सामने ही है, सरकार की नौकरी कर रही है, अब बज़्म दुरूद पाक को आप कहाँ देखते हैं? लाइक क्या मज़ीद इसमें बेहतरी आनी चाहिए, क्या मशवरा देंगे? मेरे ख्याल से तो माशाल्लाह सही चल रही है, और ये जिक्र ऐसा है कि ये खुद ही आगे जाता है, इसमें हम क्या और हमारी क्या औकात की हम कुछ बता सकते। ये तो उनका करम है, उनकी निगाह करम हो जाए तो बस सब कुछ सीधा हो जाएगा। बाकी सबका मिशन एक ही है, हर तरफ से सदाए या रसूलुल्लाह, सदाए या अली और सदाए या हुसैन आनी चाहिए, बस मिशन यही है सबका। और अल्लाह आपकी इस वज़न को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए, और ये हम नहीं भी होंगे, ये ऐसा बूटा है कि जो हमेशा फल देता रहेगा, और हम अगर कब्र में भी होंगे तो सुकून से होंगे इंशाअल्लाह। मियां साहब के दो शेर फैसल भाई अगर याद है आपको, तो आप ही सुना दें, मैं आपके साथ मिल के पढ़ लूँगा। अच्छा, आप हमसे पढ़वाते हैं, हमें भी सुनने का। क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या बात है जी। सोनी शक्ल ते ओ आशिक होना, किधरों दी वडियाई, सोनी शक्ल ते होया आशिक होना, किधरों दी वडियाई, आशिक हो उस मौला दा ओ जिन्ने शक्ल बनाई। मरना मरना हर कोई आखे, ते मैं भी आखा मरना, जिस मरने को मेरा सोना राज़ी, उस मरने की डरना। ते मेला मेला ओए हर कोई आखे, ते मैं आप भी आखा मेला। ते जिस मेरे विच मेल न होवे, ओए ओ मेला का मेला। और मियां साहब फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह, दोस्ती एक ऐसी चीज है कि जो मजबूत हो तो मजबूत है, ना हो तो फिर वो कैसी होती है। मियां साहब फरमाते हैं, जिंदगी के हर पहलू पे मियां साहब ने गुफ्तगू फरमाई। झूठे यार हो यार, झूठे यार यारी जिवें दरख्त खजूरे, धुप लगे के छाना देवे, भूख लगे फल दूरे। फरमाते हैं कि मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो इंसान को कहां से कहां ले जाती है। फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह, जिंदगी के हर पहलू पे बात की। फरमाते हैं असलाना उन्हें की करिए,
کو تو پتہ ہے ہنس پہ اسلانا جینے کریے ماشاءاللہ کہ جیسا بندہ خود ہو اگلا بندہ ویسے ہی نظر آتا ہے. اس کی مثال انہوں نے دی اس کتے کی جو شیش محل کے اندر چلا گیا. فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ شیش محل زندگی میں بڑے معاملات آئیں گے. فیصل آپ کے لیے ایک نصیحت ہے بڑوں کی کہ شیش محل وچ بچھا کچھ بھی نظر نہ آوے جس پاسے او نظر اٹھاوے ان کھلا ہی نظر آوے کہ لے یار حوالے رب دے میلے چار جس دن بس میں درود پاک کی طرف سے انشاءاللہ کل کا پروگرام پھر انشاءاللہ ہم 10 بجے حاضر ہوں گے اور کل کی میزبانی انشاءاللہ عبدالکبیر صاحب اور خاور بھائی کریں گے کیونکہ میں شہر سے باہر جا رہا ہوں تو انشاءاللہ پرسوں کے پروگرام میں حاضری ہوگی. کل ہمارے مہمان جناب سردار نیاز احمد نیازی صاحب پشاور کے سینئر ثنا خان وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. تو کہیں جائیے آپ نے جانا نہیں ہے انشاءاللہ 10 بجے ہمارے ساتھ آپ نے آنا ہے اور انشاءاللہ جس طرح آپ روز انٹرٹین کرتے ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن کو مجھے امید ہے کل بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. خاور بھائی کبیر بھائی اور کل نیازی صاحب آپ کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گے. میں فیصل کو بہت بہت دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی آمد کا اور بڑی خوبصورت پرکیف اور حضوری سے بھرپور حاضری آپ نے پیش کی. اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخری الفاظ کے لیے خاور بھائی کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس ٹرانسمیشن کو کلوز اپ کی طرف لے کے جائیں. ماشاءاللہ بہت شکریہ فیصل بھائی آپ کی تشریف آوری کا. میری دعا ہے اللہ کریم آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور اسی طرح آپ سرکار کی نوکری کرتے رہے. اس کے ساتھ میں اپنی ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف جاتا ہوں کہ کبھی مشکلوں سے جو پالا پڑا کبھی مشکلوں سے جو پالا پڑا تو میں نے فقط یا علی کہہ دیا. تھک کے رستے میں ہی مر گئی تھک کے رستے میں ہی مر گئی میری مشکلیں خودکشی کر گئی. تھک کے رستے میں ہی مر گئی میری مشکلیں خودکشی کر گئی. اسی حساب کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.